السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا 35واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم حدیث کی دو اقسام، حدیث شاذ اور حدیث محفوظ، یہ دو اقسام ہم آج کے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب پیج نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشاذ والمحفوظ۔ تعریف الشاذ لغتاً اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد۔ یہ لغوی تحقیق ہے شاذ کی، یہ شذ یشذ شذوذاً سے اسم فاعل کا صیغہ ہے شاذ۔ شذ کا معنی انفراد، اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ فالشاذ معناہ المنفرد عن الجمہور۔ جمہور کے مطابق یعنی کہ جمہور سے منفرد ہونا، تو شاذ کے معنی لغوی یہ ہوں گے المنفرد عن الجمہور، یعنی جمہور سے الگ ہونا، علیحدہ ہونا، جمہور سے علیحدہ ہو جانا، یہ ہوں گے شاذ کے معنی۔ اصطلاحی تعریف ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولا منہ، کہ حدیث شاذ وہ کہ جس کو مقبول راوی روایت کرے جبکہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ روات کی مخالفت کرنے والا ہو۔ شاذ وہ حدیث کہ جس کا راوی مقبول ہو درا حالے کہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ روات کی اس حدیث میں مخالفت کرنے والا ہو، یہ حدیث شاذ ہے۔ یعنی کہ حدیث شاذ وہ ہے کہ جس کا راوی ثقہ ہو، مقبول ہو، درا حالے کہ اس میں دوسری وصف خاصیت یہ ہو کہ وہ حدیث ثقہ روات دیگر ثقہ جو روات ہیں ان کے معنی اور مفہوم کے مخالف ہو۔ شرح التعریف، اس شاذ کی تعریف کی تشریح۔ المقبول ہوا العدل الذي تم ضبطه، کہ وہ راوی جو حدیث کی روایت کرے وہ مقبول کی تعریف کہ العدل الذي تم ضبطه، کہ وہ عادل جس کا ضبط تام ہو، اب العدل الذي خف ضبطه، یا مقبول وہ ایسا عادل کہ جس کا ضبط ناقص ہو، کمزور ہو۔ ومن هو اولا منہ، من هو اولا منہ کا مطلب ارجح منہ، کہ وہ اس حدیث کے جو حدیث شاذ کے جو راوی مقبول ہیں اس راوی مقبول سے زیادہ راجح ہوں۔ لمزید ضبط او کثرت عدد، کثرت طرق کے سبب یا ضبط میں زیادہ ہونے کے سبب، او غیر ذلك من وجوہ ترجیحات، یا اس کے علاوہ دیگر وجوہ ترجیح کے سبب ان روات کو ترجیح ہو۔ هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر۔ اس حدیث شاذ کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے اور متعدد اقوال ہیں، لیکن یہ تعریف کہ جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اختیار کیا ہے، وقال انه المعتمد في تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح، اور یہ فرمایا ہے کہ بے شک شاذ کی تعریف میں اصطلاح کے اعتبار سے یہی تعریف معتبر ہے۔ این یقع الشذوذ، تیسری بحث۔ سب سے پہلے ہم نے شاذ کے لغوی معنی، پھر ہم نے اس شاذ کی اصطلاحی تعریف پڑھی، پھر آگے اگلی بحث ہے این یقع الشذوذ، یہ شذوذ کہاں واقع ہوتا ہے۔ یقع الشذوذ فی السند کما یقع فی المتن ایضا، یہ شذوذ
متن میں ایسے ہی واقع ہوتا ہے جیسے کہ سند میں ایسے ہی واقع ہوتا ہے جیسے کہ بس اوقات متن میں شذوذ واقع ہوتا ہے۔ مثال الشذوذ فی سند میں شذوذ واقع ہونے کی مثال ما رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن عوسجہ عن ابن عباس۔ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس طریق کے ساتھ یہ روایت لکھ کر آئے ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقہ، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوا، اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا الا یہ کہ ایک آزاد کردہ تھا کہ جس کو وہ زندگی میں آزاد کر چکا تھا۔ تابع ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج، تابع ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ، اور ابن جریج اور دیگر روات نے متابعت بھی کی ہے، متصل اس سند کے متصل ہونے میں ابن جریج نے متابعت بھی کی ہے۔ وخالفہ حماد بن زید فراواہ عن عمرو بن دینار عن اوسجہ، جبکہ حماد بن زید نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث کو عامر بن دینار عن اوسجہ سے روایت کیا ہے اور ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ ولذا قال ابو حاتم، اسی لیے ابو حاتم نے کہا المحفوظ حدیث ابن عیینہ، جب کہ ابن عیینہ کی حدیث وہ ابن عباس کا ذکر ملتا ہے اور حماد بن زید کی حدیث میں ابن عباس کا ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے ابو حاتم نے کہا کہ حدیث ابن عیینہ وہ محفوظ ہے۔ فحماد بن زید من اہل عدالت و ضبط، اگرچہ حماد بن زید جنہوں نے اس طریق کی مخالفت کی ہے اہل عدالت اور ضبط میں سے ہیں، اس کے باوجود فقد رجح ابو حاتم روایت من هم اکثر عددا منہ، بس رجح ابو حاتم نے روایت من هم اکثر عددا منہ، کہ ابو حاتم نے ان حضرات کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ جو حماد بن زید سے کثرت طرق کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ مثال الشذوذ فی المتن، متن میں شذوذ کی مثال کیا ہے؟ ما رواہ ابو داود و ترمذی من حدیث عبد الواحد ابن زیاد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا اذا صلی احدکم الفجر فلیضطجع عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز ادا کر لے تو وہ دائیں جانب کروٹ کے لیٹ جائے۔ قال بیہقی خالف عبد الواحد، بیہقی کہہ رہے ہیں خالف عبد الواحد العدد الکثیر فی ھذا، اس مسئلے میں ایک کثیر جماعت ثقہ جماعت نے عبد الواحد کی مخالفت کی ہے، اور وہ حضرات یہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ حدیث فعلی ہے، حدیث قولی نہیں ہے۔ فإن الناس انما رواه من فعل النبی، وہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے، لا من قولہ، قول نقل نہیں۔ انفرد عبد الواحد من بین ثقات اصحاب الاعمش بهذا اللفظ، تو عبد الواحد ان ثقہ روات کے درمیان منفرد ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ تو عبد الواحد کی روایت کیا کہلائے گی؟ حدیث شاذ، اور دیگر روات کی روایت جو کہ ثقہ ہے ان کی روایت شاذ کے مقابلے میں محفوظ۔ المحفوظ ھذا ویقابل الشاذ، المحفوظ شاذ کے مد مقابل حدیث محفوظ ہے، وہ اور حدیث محفوظ وہ ہے ما رواہ الاوثق مخالفا لروایت الثقہ، کہ وہ حدیث کہ جس کو ایک سب زیادہ ثقہ راوی روایت کرے جبکہ ایک ثقہ روایت کی وہ مخالفت کرنے والا، وہ مثال ہو المثال المذکوران فی نوع الشاذ، اور شاذ کی قسم میں کہ جو دو مثالیں ذکر ہو گئی ہیں وہ محفوظ کی بھی مثال ہیں۔ حکم الشاذ والمحفوظ، من المعلوم ان الشاذ حدیث مردود اما المحفوظ فهو حدیث مقبول،
یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث شاذ یہ حدیث مردود کی قسم ہے، اور جبکہ حدیث محفوظ یہ حدیث مقبول ہے، یہ حدیث مقبول ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ آج ہم نے حدیث شاذ کی لغوی تحقیق پڑھی کہ شاذ یہ شذ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ شذ بمعنی انفرادہ، تنہا ہونا، اکیلا ہونا، علیحدہ ہونا۔ تو شاذ کے معنی ہوں گے المنفرد عن الجماعہ، جماعت سے علیحدہ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ پھر ہم نے شاذ کی اصطلاحی تعریف پڑھی، ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولا منه، ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولا منه، کہ ایک عادل کامل الضبط ہو یا ضبط خفیف ہو، ایسا عادل راوی حدیث روایت کرے کہ جس میں وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا ثقہ روات کی مخالفت کرتا ہو۔ جو مخالفت اپنے سے زیادہ ثقہ روات کی کرے تو کم ضبط والا اور تنہا روایت کرنے والے راوی کی روایت حدیث شاذ کہلائے گی۔ پھر ہم نے شذوذ کہاں واقع ہوتا ہے، سند میں بھی اس کی مثال پڑھ لی، اور متن میں شذوذ واقع ہو اس کی بھی ہم نے مثال پڑھ لی۔ پھر ہم نے حدیث محفوظ کی تعریف اصطلاحی پڑھی، اور پھر ہم نے حدیث شاذ اور حدیث محفوظ کا حکم۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔